ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مبارک دنوں کی خاص برکات عطا فرمائے، اور اب تو دن وہ آ پہنچیں کہ خاص وہ 12 ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں قریب ہی ہیں، مبارک وقت وہ قریب ہی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود شریف، آپ کی ولادت مبارکہ کی وہ گھڑی کہ جس میں عشاقان رسول کروڑ کروڑ اپنے اپنے ملکوں میں، گھروں میں، مساجد میں ایک خاص اہتمام کے ساتھ اس گھڑی میں بڑی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کے لیے قیام بھی کرتے ہیں، صلاۃ والسلام بھی پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ساتھ مفتیان کرام میں سے شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب اور مفتی محمد جمیل عطاری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا کہیں گے حسان صاحب، جو میں نے ایک گفتگو شروع کی ہے کہ وہ جو خاص ولادت مبارکہ والی جو وہ وقت ہے، وہ گھڑی ہے کہ جس میں رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اس گھڑی میں دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں کہ رات کو بھی برکتیں عطا کی ہیں، دن کو بھی برکتیں عطا کی ہیں، اور آج ہماری جو عقیدتوں کا اظہار ہوتا ہے، یہ سارے عمل کی شرعی حیثیت بھی کیا ہے اور اس پر کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جو خوشیاں منانا ہے اس کی شرعی حیثیت تو ہم کئی اپنے پچھلے پروگرامز کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ باقی دیکھیں، جیسے ہمارا کلپ یہ کافی وائرل ہوا، حالانکہ یہ باتیں تو دوسروں نے بھی کہی ہوئی ہیں کہ میلاد منانا بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہم نے کہا کہ دلائل اپنی جگہ پر، یہ لکھا ہوا ہے ہماری قسمت کے اندر۔ واہ، تو قسمت میں لکھا ہوا ہے، لہذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب جس کی قسمت پہ نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال اچھا، اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق محبت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کہ جن پر دلائل دیے جاتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے، لیکن میرا ایک اپنا ایک ذہن اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے گھڑی کا ارشاد فرمایا کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہماری علمی اصطلاح کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نکتہ بعد الوقوع۔ کوئی چیز ہو اس کے بعد پھر اس کے اوپر نکتہ بیان کرنا، یہ بیان کرنا کہ یہ چیز ہوئی تو اس کے اندر کیا کیا باتیں یہ خوبصورت سی ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی بعض اوقات کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی گفتگو میں اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن اس کی گفتگو سے بعض ایسے پہلو نکلتے ہیں کہ دوسرا بیان کرتا ہے کہ یار آپ کی بات سے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، یہ چیز بھی نکلتی، یہ چیز بھی نکلتی، یہ چیز بھی نکلتی ہے، تو اس کو نکتہ بعد الوقوع کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کی گھڑیاں ہیں، علماء نے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دلائل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، اور اصل اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، اب یہ ایک تخیل ہے، ایک خیال ہے، جس کو باقاعدہ اکابر علماء نے بیان کیا کہ رات و دن آپس میں یہ تنازع کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مجھ میں ہو۔ رات کہتی ہے کہ مجھ میں ولادت ہونی چاہیے، دن کہتا ہے کہ مجھ میں ولادت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے دونوں کو یہ شرف دیا کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا میں شرک و کفر کا
اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات چھائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ پھر اس کے بعد امام ابن امیر الحاج اپنی کتاب المدخل میں، یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور ان کی کتاب المدخل بڑی معروف ہے، مصر کے اندر ان کا مزار ہے اور یہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ انہوں نے المدخل کتاب کے اندر ایک بات ذکر کی کہ جیسے صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جمعہ کے دن ہی آپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ کھڑے ہو کر جو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی نماز کے انتظار میں بندہ ہے موجود اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں اگر بندہ دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ جو وقت ہے یہ عصر کا آخری وقت ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا خاص اس وقت میں دعا کا اہتمام کرتی تھی۔ عصر کے آخری وقت میں جب گھڑیاں کچھ رہ جاتی تھیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑے اہتمام کے ساتھ دعا کیا کرتی تھیں۔ اس پر لکھتے ہیں صاحب مدخل، فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اس وقت میں دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اسی گھڑی کے اندر، یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی گھڑی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کی پیدائش کی برکت سے اس وقت کے اندر یہ برکت آئی کہ اس وقت جو دعا کی جائے اللہ پاک قبول فرماتا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ابو البشر ہیں، اللہ پاک نے خاص اپنی روح ان کے اندر پھونکی، ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اللہ پاک نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے میں جھکایا، اتنی بڑی ہستی ہیں۔ تو یہ جب پیدا ہوئے تو وہ گھڑی برکت والی ہوئی۔ اب اس میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوں اس گھڑی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، تو جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، سبحان اللہ، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید البشر ہیں، جو سید الخلق ہیں، علی الاطلاق اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے ببرکت ہیں، تو جس گھڑی میں وہ پیدا ہوئے اس گھڑی میں اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی تو دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ واہ واہ واہ، یعنی وہ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جو برکت والی ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کا ایک انداز ہے کہ ایسی محبت والی باتیں وہ نکال کے آگے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، ٹھیک، محبت والی بات ہے، شریعت مطہرہ کے عین اصولوں کے مطابق۔ مفتی مدیار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر مزید لکھا کہ جیسے احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ رات بھر ندا ہو رہی ہوتی ہے اور بالخصوص جو سحر کا وقت ہوتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، اس میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ یہی ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانا تھا، واہ واہ، تو ہر رات اللہ پاک نے اس گھڑی کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرما دی ہے۔ تو جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یعنی جس سہانی جس خوبصورت گھڑی میں، پیاری گھڑی کے اندر طیبہ کا چاند یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمکے، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ دل کو جو ہے وہ جلا دینے والی، دل کو برکت دینے والی، خوشی دینے والی جو گھڑی ہے اس پر لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عشاق کے جو معمولات ہیں تو وہ بڑے یعنی مبارک معمولات ہیں کہ جس میں ولادت مبارکہ کے موقع پر بھی وہ سلام پیش کر رہے ہیں، دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ اس گھڑی کے صدقے ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، یہ گفتگو ہوئی ہے کچھ صلاۃ و سلام اور ولادت کے موقع پر سلام؟ یہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو شعر آپ نے سلسلے میں شامل کیا اور اس پہ ماشاءاللہ ایک بڑے خوبصورت انداز سے مفتی احسان صاحب نے اس کی وضاحت کی اور اس گھڑی کی اہمیت کو بھی بیان کیا، تو دراصل یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا وہ سلامتی اور امن اور برکت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو وقت ولادت، یوم ولادت، اس پر سلام پیش کرنا، اس پر سلام نازل فرمانا اور اس پہ سلام کو طلب کرنا،
تو یہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیٰ نبینا علیہ صلاۃ والسلام حضرت زکریہ علیہ صلاۃ والسلام کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، تو اس دن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ سلام ہو یحییٰ پر کس دن؟ جس دن وہ پیدا ہوئے۔ واہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام، ان کی بھی ولادت جب ہوئی تو یہ خود اپنے اوپر سلام پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، واہ واہ، سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میری پیدائش ہو، جس دن میرا میلاد، جس دن میرا میلاد، یعنی ولادت ہے۔ ولادت۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ صلاۃ والسلام کی عمر یہ چونکہ بہت زیادہ ضعیف العمری تھی، اس ضعیف العمری میں حضرت یحییٰ علیہ صلاۃ والسلام کی پیدائش یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ بغیر والد کے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ کے بطن اطہر سے آپ کی ولادت ہوتی ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک میں اس یوم ولادت کہ جس یوم ولادت کا انداز ہی عام طور پہ اس طرح کی دن میں ولادتیں نہیں ہوتی، تو اس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ سلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت یا دوسرے لفظوں میں دنیا میں تشریف آوری، یہ تو وہ خوشی کی خبر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لا رہے ہیں وہ اسی دن کی تو بشارت دے رہے تھے کہ وہ آنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے جب جان لیا کہ اب وہ میرے ہی بعد آئیں گے، تو انہوں نے پھر قرآن پاک میں کہ میں تمہیں خوشی کی خبر سنا رہا ہوں اس رسول محترم کے آنے کی کہ جو میرے بعد میں آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اب غور کریں کہ وہ یوم ولادت، وہ دنیا میں تشریف آوری جس کا سبھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار تھا، تو کیا اس گھڑی پر سلام نہ بھیجا جائے؟ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اس بشارت کو خاص بیان بھی فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جن کے لیے بشارت دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، خاص ولادت مبارکہ کے وقت سبحان اللہ کہ جس سے شام کے محلات وہ چمکنے لگ گئے، روشن ہو گئے، یعنی ایسا ایک نور کائنات کے اندر وہ پھیل گیا۔ بلکہ آپ کی ولادت مبارکہ سے قبل جو آسمان کے ستارے ہیں وہ ایسے نیچے اتنے آ گئے کہ یہاں تک کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہیں گری نہ جائیں، یعنی مزید اور نیچے نہ آئیں۔ یہ گویا کہ ایک چراغاں کا جو آج ہمارے ہاں تو یہ مصنوعی ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے نور ہی نور ہر طرف پھیلا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جی مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں کیا کیک کاٹ سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا، میں یہاں پہ کچھ اس سوال میں اور چیزیں بھی کچھ ایڈ کروں گا۔ ہم اتنی گفتگو کیے، برکت والے ایام ہیں، قبولیت والی گھڑی ہے، عقیدتوں کے اظہار ہم کرتے ہیں، کچھ چیزیں میلاد کے نام پر ایسی چیزیں بھی ایڈ ہو گئیں، کہیں آتش بازی لوگوں نے شامل کر دی گئیں، کہیں انہوں نے ڈھول باجے شامل کر دیے باقاعدہ جلوس میلاد کے اندر۔ اچھا، پہلے تو یہ فزیکل، اب ڈیجیٹل بھی زیادہ ہو گیا کہ ان نعتوں میں ایسے ایسے میوزک شامل کر دیے، کچھ اور ہے۔ اب کیا اس کے اوپر شرعی طور پر کیا احکامات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک جو سائل کا سوال ہے کیک کاٹنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ جو آپ نے کچھ گفتگو کی ہیں، تو تھوڑا سا حکم یوں چینج ہوگا کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو خلاف شرع ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ہمیں آداب سکھائے، جو پیچھے بزرگوں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو جو بھی عشق ہے، جو محبت ہے، اظہار محبت ہے، یہ لازمی ہے کہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہے گا۔ عشق وہ نہیں ہے، محبت وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کی خلاف ورزی کی طرف لے کر جائے۔ ٹھیک، جو عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، وہ شریعت مطہرہ کے اصول کے ساتھ، احکام کے ساتھ، یہ اس کی تابع ہونی چاہیے۔ اور
جو شرعی احکام ہیں اس پر عمل جو ہے اس میں عشق رسول کی چاشنی ہونی چاہیے. صحیح. دونوں چیزیں ہوں. احکام شرع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شامل ہو اور محبت رسول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے اصول پیش نظر ہو. صحیح. تو اب خوشیاں منانی ہیں، بالکل منانی ہیں، دھوم دھام کے ساتھ منانی، لیکن کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، آپ کی سنتوں کے، آپ کی شریعت مطہرہ کے خلاف. جیسے مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ آتش بازی کرنا. اب جو ہمارے یہاں پر یہ آتش بازی کی جاتی ہے، یعنی فائرنگ کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، تو یہ جو انداز ہے یہ بالکل خلاف شرع ہے اور اس کی اصلاً شریعت مطہرہ کے اندر اجازت ہی نہیں ہے. تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح کی آتش بازی کی مذمت کی ہوئی ہے. مفتی احمد الخنیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی. ایک تو ویسے ہی حرام، پھر اس کے اندر فضول خرچی کا حرام ہونا، یہ ایک الگ چیز اس کے اندر شامل ہے. تو اسی طرح یہ ڈھول باجے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میں تو آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. بعثت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کے لیے ہوئی. تو اب جو ہمارے یہاں ڈھول باجوں کا مروجہ طریقہ کار ہے اور جس طریقے سے میوزک کے آلات اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں، حرام. کوئی بھی عالم اس کی تائید نہیں کرے گا جو صحیح العقیدہ اور شریعت مطہرہ کے اصول پر چلنے والا ہو، اس سے منع کرے گا کہ ان چیزوں کو شامل کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح مرد و عورت کا اختلاط، کہ آپ اس انداز میں اختلاط، یعنی مرد و عورت نعوذ باللہ یہ جلوس کے اندر جا رہے ہیں، جیسے بعض جاہل قسم کے لوگ اس طرح کرتے ہیں جن کا یوں کہہ لیں کہ تعلیمات اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فی زماننا اہل سنت کی ایک مرکزی ہستی، شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. تو آپ نے ببانگ دھول بدنی چینل پر ایک نہیں 20 مرتبہ ان چیزوں کی مذمت کی، اور آپ نے اپنی مدنی بیٹیوں سے جو آپ کے متعلقین ہیں، متعلقات ہیں، ان کو خاص طور پہ تاکید کی کہ اس طرح جلوسوں کے اندر ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ یوں جلوسوں کے اندر شرکت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مرد و عورت کا اختلاط یہ ممنوع، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات علاقوں کے اندر اس انداز میں جلسے کیے جاتے ہیں، اس انداز میں جلوس کیے جاتے ہیں کہ جو کسی صورت بھی شریعت مطہرہ کے اصول پر نہیں اترتے. لوگوں کی تکلیف کا باعث لوگ بن رہے ہوتے ہیں. رات کو 3-3 4-4 بجے جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پر ریلی نکل رہی ہوتی ہے، جس میں بعض اوقات یہ جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. وہ جو پیچھے سائلنسر جو ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور بہت زور زور سے آوازیں جو ہے وہ نکالتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی اجازت نہیں ہے شریعت مطہرہ کی اس طرح سے معاملات کے اندر کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں. تو یہ وہ امور ہیں کہ جن کا خیال رکھنا یہ انتہا درجے کا ضروری ہے. یہ ایک تو اپنی ذات کے لیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، تو لہذا ان کی شریعت کے اصولوں کا پاس رکھنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہی یہ کام کریں گے. دوسرا، اس طرح کے کاموں کی وجہ سے بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی انداز میں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں یہ بہانے کے طور پر ملتی ہیں اور وہ دوسروں کو متنفر کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ خیانت ہوتی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعلیمات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور علماء واضح منع بھی کرتے ہیں، ان کے فتاوی بھی موجود ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا یہ ضروری ہے. جہاں تک رہا کیک کاٹنے کا مسئلہ، تو دیکھیں کیک کاٹنے کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بعض صورتیں تو بہت دل آزار قسم کی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر کیک بہت بڑا بنائیں گے اور اس میں بسا اوقات عید میلاد النبی لکھا ہوتا ہے، بسا اوقات گنبد خضرا بنا ہوا ہوتا ہے، اور کرتے ہی اسی طرح. تو اب آپ سوچیں کہ آپ کا دل کیسے مانے گا اسی پہ اسی کے اوپر آپ چھری چلائیں. اللہ. تو یہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، منع کیا جائے گا اس طرح کا کیک کاٹنے سے. پھر اس کے بعد بعض اوقات بہت بڑے بڑے کیک بنائے جاتے ہیں، بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں کیک کی ایک طرح سے، اور باقاعدہ اس کا وزن بھی ہوتا ہے منوں میں. پھر اس کو تلوار کے ذریعے کاٹتے ہیں.
اب ٹھیک ہے چلو کاٹ لیا سب کچھ، لیکن اس کے بعد جو اس کا حال ہوتا ہے، جس انداز میں اس کو لوگ چھینا چھپٹی کرتے ہیں، اور پھر جس چیز کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تھا وہ برکت والی چیز ہوئی، اب وہ ادھر کہیں یہاں ہے تو کہیں یہاں رکھا ہے تو کہیں اس کے ذرات کہاں جا رہے ہیں تو کہیں کہاں جا رہے ہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میں اس کی پذیرائی نہیں کرتا، صحیح کہ اس کی پذیرائی ہونی نہیں چاہیے، کہ کاٹنا اپنی جگہ پہ درست بھی ہو سکتا ہے، کہ کیک کاٹنا اپنی جگہ پر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کہ کاٹا جا سکتا ہے، لیکن آپ میں سے 1000 میں سے ایک ہوگا جو اس کی احتیاط کر سکے، ورنہ عام طور پہ لوگ ایسی چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس میں گریز کرنا اور احتیاط برتنا یہی بندے کے لیے ضروری ہے، اہم ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت زیادہ احتیاطیں بھی بیان ہوئی، احکام شریعت بھی بیان ہوئے۔ ہمیں میلاد ضرور منانا ہے، لیکن جو چیزیں منع ہیں یا جن چیزوں کو بطور خاص گناہ اور حرام کے زمرے میں بیان کیا گیا ہے، ان تمام تر چیزوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اور جلوس میلاد میں بھی جائیں، بڑے احترام کے ساتھ جائیں، اور اسی طرح جو بھی محافل ہیں ان میں شریعت کے احکامات یہ بھی ہمارے پیش نظر ہر وقت رہنے چاہیے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہمیں ان سے ضرور رکنا ہے، تبھی ہمیں کما حق میلاد کا فیضان بھی ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے کہ جس وجہ سے آدمی نے ان کے شریعت کے مطابق جب عمل کیا ہے تو یقیناً وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے میں بھی کامیاب ہوگا۔ مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے، ربیع الاول میں کھانا تقسیم کرتے وقت کیا نیت کریں؟ یہ جمیل صاحب، کیک پر اور دیگر گفتگو ہوئی ہے، کھانا بھی تقسیم ہوتا ہے، تو کھانا تقسیم کرنا میلاد کی خوشی میں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور نیت بھی بتا دیں، اور کرنا کیا چاہیے اس میں بھی تھوڑا سا۔ کھانا کھلانا، مسلمانوں کو دوسروں کو کھانا کھلانا، تو یہ ایک افضل اسلام کا ایک حصہ ہے، یعنی دین اسلام میں اس کو ایک بہترین عمل قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم قرآنی آیات کو دیکھیں تو قرآنی آیات کے اندر بھی کھانا کھلانے کے عمل کی پذیرائی آئی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، تو یعنی غربا، مساکین، ان کا خیال رکھنا اور ان کو کھانا کھلانا اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی پذیرائی فرمائی۔ اور جو کھانا نہیں کھلاتے ان کی مذمت بھی قرآن پاک کے اندر کی گئی ہے، کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، برانگیختہ نہیں کرتے، ترغیب نہیں دلاتے۔ تو یہ جو کھانا کھلانے کا عمل ہے دین اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور اب جو میلاد شریف کا موقع ہے تو دیگر مواقع پر پورے سال جو کھانا کھلانے کے عادی ہیں پورے سال ہی کھلاتے رہتے ہیں، لیکن ایک ایونٹ یہ جب آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع، اس موقع پر بالخصوص مسلمانوں کو لنگر کھلانا، تقسیم کرنا، اور اس کا بھی اہتمام الحمدللہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بلا شبہ جائز، مستحسن، بلکہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک موقع پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو باقاعدہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ایک دفعہ کسی وجہ سے وہ اہتمام نہ ہو سکا، تو جو ان کے پاس چنے تھے اس چنے ہی کو انہوں نے بطور میلاد نیاز وہ تقسیم کیا۔ تو جب وہ رات کو سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی انہوں نے خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چنے انہوں نے بانٹے تھے، تقسیم کیے تھے، وہ اس چنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے وہ چنے بھی ان کو دکھائے گئے۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے امتیوں کے حال احوال کو بخوبی جانتے ہیں، اور ان کی جو خلوص نیت ہے اس خلوص نیت کے ساتھ ان پر کرم نوازی بھی فرماتے ہیں۔ تو جو مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمانوں کو یوں کھلاتے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن اس اچھے کام میں مزید اس اچھے کام کو اور اچھا کرنے کے لیے ہمیں مزید اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے باقاعدہ اگر کوئی جگہ ہو، ایسی کوئی جگہ کا اہتمام کریں جہاں پر مسلمانوں کو بٹھا کر کھانا کھلایا جا رہا ہو۔
یا ایک صورت یہ ہے کہ جو آپ نے کھانے کا اہتمام کیا ہے اس کی تھیلیاں بنا کر آپ اپنے محلے میں گھر گھر اس کو تقسیم کریں. کچھ تھیلیوں میں کرتے ہیں، کچھ اچھے خوبصورت باکس بھی لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کھلانے کا کام کریں تاکہ یہ رزق جس مقصد کے لیے آپ نے اہتمام کیا ہے اس مقصد تک پورا ہو. اچھا، بعض نادان کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرک میں ان کا جو بھی لنگر بانٹنے کا سامان ہے تو وہ اس کے اندر تھیلیاں انہوں نے بہت ساری بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جلوس میلاد میں جو شرکا ہیں ان میں وہ تقسیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تقسیم کرنے کا انداز وہ تھیلی اٹھائی پھینکتے ہیں، تھرو کرتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی 10 آدمی ہیں اور ان کی طرف ایک چیز آ رہی ہے تو اب جس کے بھی ہاتھ میں آئے گی اگر بخیر و عافیت آ گئی تو وہ سلامت رہی، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھیلی کئی ہاتھوں میں آ کے پھٹ جاتی ہے اور چاول ضائع ہوتے ہیں. یعنی اس طرح کی جو بھی ہیں، ظاہر ہے آپ ایک اچھی نیت سے اور نیاز کی نیت سے تو مبارک کھانا ہے، وہ چاہے طعام ہو، کھانا ہو، بریانی ہو، یا پھر کوئی اور بسکٹ ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو یہ پھینکنے والا سلسلہ بھی ناظرین بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ساتھ ساتھ بات چیز جب چلی ہے تو انہوں نے حوالہ بھی دیا شاہ ولی اللہ صاحب کے والد گرامی کا حوالہ بھی دیا انہوں نے. تو پھر ہوتا ہے کہ صحابہ بھی تو اتنے سال رہے ہیں، صحابہ کو بھی تو پتہ تھا اور انہوں نے تو نہیں اپنی زندگی میں کیا. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ سوال تو ہم پہلے یہ کریں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ صحابہ نے نہیں کیا. اچھا، یوں بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا. کہیں گے کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، نہ لکھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں کیا. آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں، آپ کو کوئی الہام ہوا ہے، اس نے آ کے بتایا کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بتائیے. صحیح. چلے، یہ تو بطور تفنن ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے جو اصول دیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں، اس سے ان چیزوں کی یہ وضاحت ہو جاتی. اب جیسے مثال کے طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ ختم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اس کے بعد آپ نے باقاعدہ اونٹ ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا. اب کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. آپ نے سورہ بقرہ پڑھائی، آپ پر نازل ہوئی، آپ نے تو ایسا نہیں کیا. کوئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو پڑھی، وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے مرتبے والے ہیں، تو انہوں نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کا نہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جس بات سے منع کیا اس سے رکنا ضروری ہوتا ہے. یہ کہیں پر بھی دلیل نہیں ہے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. باقی اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی مخالفت ہوتی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے اٹھتی ہو، سنت کے اندر تبدیلی آتی ہو، تو آپ کہیں گے کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آپ کے کرنے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا وہ تبدیل ہو گیا. تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کھانا کھلانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمومی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو کئی ایسے امور ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیے، لیکن بعد کی امت دینی کام وہ کرتی رہی ہے. ایک مشہور مثال ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ دی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ولادت جو ہے وہ سن 194 ہجری کے اندر ہوئی، 194 کے اندر، نہ آپ تابعی ہیں نہ آپ تبع تابعی ہیں. آپ ان کے بھی بات کے آپ نے جو عظیم الشان کتاب تحریر کی بخاری شریف، یہ بخاری شریف آپ نے 16 سال کے عرصے میں لکھی. صحیح. اس بخاری شریف کو لکھتے ہوئے امام بخاری کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، اللہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے ہاں جبھی تو 16 سال لگے نا. پھر اس کے بعد آپ استخارہ کرتے اور اس کے بعد اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو لکھتے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والا کام امام بخاری سے پہلے کس تابعی نے کیا؟ حدیث بیان کرنے کے لیے یا لکھنے کے لیے یہ انداز دکھا. یہ دین تھا یا نہیں تھا؟ دین تھا. یہ دینی کام ہوا، یہ دنیاوی کام نہیں ہے. جو بعض لوگ رد کر دیتے ہیں کہ آپ دنیاوی مثالیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ دنیاوی مثالیں نہیں ہوتی، وہ دینی بھی ہوتی ہیں.
ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ آپ بتائیے کہ کس نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے پہلے یہ کام کیا؟ کوئی نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد پھر آپ اس پر کوئی یہ سوال کر لے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہیں ملے گا؟ تو ہم یہی کہیں گے جیسے آپ وہاں کہہ رہے تھے ویسے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں. اور یہ علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ امام بخاری کا وہ انداز تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بخاری شریف کے اندر برکت رکھی ہے. کس تابعی نے ایسا کیا؟ تابعی نے ایسا کیا؟ نہیں ملے گا. کس تابعی نے ایسا کیا؟ نہیں ملے گا. کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا؟ نہیں ملے گا. تو کیا پھر امام بخاری کے اس فعل کو بدعت کہا جائے گا؟ غلط کہا جائے گا؟ نہیں، یہ تو ادب والی بات تھی، انہوں نے کر لیا، احترام تھا. تو ہم بیعت بھی کر رہے ہیں، کھانا کھلا کے ہم بیعت بھی کر رہے ہیں، ہم بھی ادب ہی کر رہے ہیں، ہم بھی احترام ہی کر رہے ہیں. انہوں نے نیکی سمجھا نہیں سمجھا؟ امام بخاری نے کس مقصد سے کیا؟ یہ نیکی سمجھ کے کیا یا آپ نے ایسے ہی کر لیا؟ یعنی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمل کیا گیا. عمل کیا نا، یعنی آپ نے ادب احترام کرتے ہوئے نیکی سمجھا، دین سمجھا کہ ایک اچھا کام ہے، وہ آپ نے کیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اس کتاب کے اندر برکت رکھی گئی. اور یہ تانا بھی نہیں دیا جا سکتا امام بخاری علیہ رحمہ کو کہ آپ صحابہ سے بڑے عاشق رسول بن گئے کہ انہوں نے حدیث تو اس طرح بیان کی اور آپ غسل فرما کر اور یہ سب چیزیں. ایسا ہی. اور ایسا نہیں ہے کہ یعنی کوئی یہ تانا بھی نہیں دے سکتا اور یہ جملہ بھی نہیں کر تو سکتے. اگر اس اصول کو اپنے اطلاق پہ رکھ دیا جائے تو کہاں کا جائے گا؟ تو پھر سب سے مستند کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے جو مستند کتاب ہے اسی کو آپ بدعتی کتاب قرار دے دیں گے. اس لیے کہ اصول ہے ہی نہیں. اصول یہ ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح. یا پھر وہ آپ کام ایسا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھ جاتی ہے، ٹھیک، اس کے اندر تغیر و تبدل آ جاتا ہے. تو پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ بالکل غلط بات ہو گئی. آپ نماز میں 3 سجدے کرنا شروع کر دیں، تو ظاہر کہ غلط ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہے. عصر کی 5 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہے. لیکن عصر سے پہلے آپ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ 4 رکعت نفل پڑھ لیں تو کون منع کرے گا؟ صحیح. حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کی عبادت کے لیے نفل پڑھ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور الحمدللہ مدنی مذاکروں میں بھی یہ موضوع اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی جوابت ارشاد فرماتے ہیں. دارالحکومت سنت کے بڑے تفصیلی فتاوی جات بھی اس موضوع پر موجود ہیں. اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور تحریری طور پر بھی انشاءاللہ آپ کو وہ مواد ملے گا. اور آپ کہیں فتویٰ بھیجنا بھی چاہیں گے تو بآسانی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے بھیج بھی سکتے ہیں. مزید دارالحکومت سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس نمبر پر آپ دینی شرعی جو بھی آپ کس طرح کے مسائل ہوں، عقائد سے متعلق ہوں یا میلاد سے متعلق ہوں، معمولات اہل سنت سے متعلق ہوں یا عام روزمرہ زندگی کے اندر کے جو شرعی فقہی سوالات آپ نے پوچھنے ہوتے ہیں تو اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی یہ بھی رہنمائی کر دی جائے گی. مزید سوال. میرا نام فیضان رضا ہے اور میرا سوال یہ ہے ربیع الاول کے جلوس میں آتش بازی کرنا کیسا؟ تو اس کا جواب تو تفصیلی سے دیا جا چکا ہے، چاہے وہ 12 ربیع الاول شریف کی شب ہو یا جلوس میلاد ہو یا عام محافل میں کہیں، تو اس طرح کی آتش بازیاں کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. اور بعض تو نادان فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی عمل ٹھیک نہیں، شرعاً وہ بھی ناجائز ہے. قانونی طور پر بھی پکڑ دکڑ اور اس کی گرفت ہے، اس کی ممانعت ہے. تو لہذا یہ اعمال ان چیزوں میں نہ شامل کیے جائیں. یہ ایک حافل کا ایک مبارک عمل ہے تو اس کو مبارک برکت والا ہی رہنا چاہیے کہ اس میں عقیدتوں کے ساتھ آئیں. یہ آتش بازی کی نمود و نمائش کرنے کی یہ اس طرح کی کوئی شرعاً نہ اجازت ہے اور نہ یہ عمل کرنا چاہیے. شفیق صاحب، اب ہم سوال سائلین کے ہماری طرف تو آپ بڑھا دیتے ہیں، تو ایک سوال میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. اور چونکہ الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف کو عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور جشن ولادت کی خوشی میں جلوس میلاد کرتے ہیں، تو اس جلوس میلاد کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اچھا، اسی طرح اس سوال کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور کہ کیا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ کر بھی عید میلاد النبی منائی جا سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک معمولات میں سے کہ آپ پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہے کہ پیر کو روزہ، اس کی جو وجہ بیان فرمائی کہ اس میں میری ولادت مبارکہ ہوئی ہے،
تو نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد شریف وہ مناتے تھے، ولادت مبارکہ مناتے تھے۔ تو شاہکان رسول میں بھی الحمدللہ ایسے کئی تعداد ہے کہ جو پورا سال ہی یہ والی سنت بھی ادا کرتے ہیں اور پیر شریف کا روزہ رکھ کر میلاد کرتے ہیں۔ یہ بھی کرنا چاہیے۔ ولادت کی خوشی میں ہمیں روزہ بھی خاص طور پر پیر شریف کا وہ رکھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جہاں تک تعلق صحابہ کرام علیہ مردوان نے جلوس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی آمد پر جلوس میلاد کرنا اور باقاعدہ باہر نکل آنا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مرحبا کے نعرے لگانا، یہ بھی یقیناً ایک مبارک عمل ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے تو یہ ایک جلوس والی کیفیات، اپنے دستاروں کو نیزوں پر جھنڈے بنا کر، اور یہ ایک اور یعنی ایک جلوس تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پرچم بھی گویا کہ بن گئے، اور یوں آپ کی شایان شان طریقے سے ایک جلوس کی صورت میں مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی۔ مدینہ منورہ کے لوگ سبحان اللہ کوئی مکانوں کے چھتوں پر اور کوئی گلیوں بازاروں میں یعنی نکل کر، اور ان کا ایک ہی نعرہ فینادون یا محمد یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو خوش آمدید بھی، مرحبا بھی کہتے ہیں اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ تو بالکل ادب احترام کے ساتھ ہمیں بھی جلوس میلاد میں بھی جانا ہے، اور اس جلوس میلاد کے شرعی پورے تقاضے کرتے ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام سے یہ بھی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنا بالکل جائز ہے۔ اچھا، ایک سوال اس میں مزید ایڈ کروں گا، جی، چونکہ جلوس میلاد ہے تو کیا یہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ پہلے تو تھا ایسا کہ پاکستان اور ہندوستان میں لوگوں نے ایسا مشہور کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ دیا ہے اور اس کو 108 سال یا 100 سال ہوئے ہیں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جا کر یا کہیں بھی دنیا بھر کے ایسے مناظر آتے ہیں، عرب دنیا کے آتے گئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدتوں کا اظہار کرتے گئے۔ اگر ہم مدنی چینل کو دیکھیں تو مدنی چینل نے تو الحمدللہ یہ ساری دنیا کے جو جلوس ہیں ان کو اچھی طریقے سے کور کر کے دکھایا ہے۔ جی الحمدللہ۔ یمن کے اندر جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا وہ جلوس ہو رہا ہوتا ہے، جلسہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال نہیں ہوتی، اتنا بڑا وہاں پہ منظر ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور مقامات ہیں، مصر کا جلوس ہمارے سامنے موجود ہے، اور قدیم بعض جو ویڈیوز اس دور کی مل سکیں تو وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاک و ہند کے اندر ہوتا ہو، اور بالفرض پاک و ہند میں بھی ہوتا ہے تو بھائی جب دلیل سے ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے یار آپ کے بڑوں کے جلوس بھی تو نکلتے ہی نا، یعنی آپ 50 گاڑیاں 100 گاڑیاں لے کے، سیاسی نہیں دینی افراد لے کے جا رہے ہوتے، اور باقاعدہ ان کا پروٹوکول دکھایا جاتا ہے، اور وہ بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی کیسی عزت ہے اور کیسا احترام ہے، کہ کیا کسی وزیر کا ہوگا، کیا کسی صدر کا ہوگا، اور لوگ کس طرح سے احترام۔ تو بھائی جب آپ کا جلوس نکل سکتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیوں جلوس نہیں نکل سکتا؟ اچھا، ایک دفعہ ایسے ہی یعنی 12 ربیع الاول کے بعد آگے ربیع ثانی تو بغداد شریف حاضری ہوئی، تو جیسے ہوتا نا کہ کچھ پرچم لگے ہوئے رہنا، کچھ بینر لگے ہوئے رہنا، تو باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کے آمد کے بالکل وہ جگہ تو جگہ وہاں کہتے پہ تھے اشتہارات ہیں نا۔ قدوتنا محمد۔ ہاں، بغداد شریف کے اندر تو ساتھ خاص یہ کہ قدوتنا محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا رہنما ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا بھر کے اندر ناظرین کرام کیا کیا زبانیں بولنے والے عرب کے کئی ممالک کے اندر، اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر الحمدللہ عشاقان رسول برس سے یہ معمولات ان کے ہیں، میلاد بھی کرتے ہیں اور جلوس میلاد بھی نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی یہ کوشش کاوشیں بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی عقیدتوں کے ساتھ یہ 12 ربیع الاول کی وہ مبارک گھڑیاں اور اگلے دن جلوس میلاد، اس میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔